دنیا میں ایک اصول یاد رکھو، شریعت میں جو بادشاہ ہو جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہو اس کی اچھی اور برے کی بحث اسلام میں ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس کی اطاعت واجب ہے۔ تو صحابہ یزید کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں؟ جنہوں نے سوال ان سے یہ کیا گیا کہ اگر یزید برا ہے تو جن لوگوں نے بیعت کی ہے ان کو ہم کیا کہیں، وہ اچھے ہیں یا برے ہیں؟ تو اب آپ دیکھیں کہ اس سوال کا جواب تو بالکل واضح تھا، کہنا چاہیے تھا کہ جو لوگ یزید کے ساتھ کھڑے ہوئے، یزید ایک جھوٹا ہے، ظالم ہے، مکار ہے، تو جو لوگ یزید کے ساتھ ہوئے وہ یزید کے ساتھی ہیں، کیونکہ یہ تو ہمیشہ یہ جواب دیتے ہیں نا، محرم میں آپ نے سیاہ لباس پہن لیا تو آپ کو کیا کہتے ہیں؟ سیاہ لباس ویسے تو پہننا جائز ہے، لیکن چونکہ اس میں تشبہ بالروافض ہے، رافضیوں کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اس میں سے ہے۔ یہ حدیث پیش کرتے ہیں یا نہیں پیش کرتے؟ آپ سب کو معلوم ہے، بہت عام حدیث ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ٹائی پہن لی تو پہلے یہ مولوی صاحبان کیا کہا کرتے تھے؟ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، آپ نے ٹائی پہنی ہے کیونکہ یہود و نصارہ کا لباس ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے ٹائی پہنی وہ ان ٹائیوں والوں میں سے، وہ یہود و نصارہ والوں میں سے، جس نے داڑھی منڈوائی وہ ان لوگوں میں سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو حدیث ہر جگہ پر یہ پیش کرتے ہیں، یہاں پر یہ مولوی صاحب حدیث کو کھا گئے۔ یہ اسی طرح کے جوابات دیتے ہیں شیعہ کے بارے میں، روافظ ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، ان جیسا نہیں ہونا، ان دنوں میں یہ کام نہیں کر رہی، اگرچہ جائز ہے لیکن آپ نے ان دنوں میں نہیں کرنے کیونکہ آپ ان جیسے ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یزید سچا ہے؟ یزید ظالم ہے یا نہیں ہے؟ یزید ظالم ہے، تو جو ظالم کے ساتھ ہوگا وہ کس میں سے ہوگا؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں یہ بحث چھوڑ دیں کہ یزید اچھا ہے یا برا، بس اس کے پاس طاقت آئی ہے، اختیار اقتدار اس کے پاس ہو گیا ہے، لہٰذا اس کی بیعت واجب ہے، جس طرح کہ یہ مولوی صاحب نے کہا ہے، یہ آگے کہیں گے، تو اب اس میں آپ یہ بحث چھوڑ دیں کیونکہ ڈنڈا اس کے پاس ہے، یہ ڈنڈے کے غلام ہے یہ مولوی، انہوں نے حق اور سچ نہیں کہنا۔ آج بھی آپ ان کی تاریخ دیکھ لیں، آپ کبھی ظلم کے اوپر بات نہیں کریں گے۔ فلسطین کے اوپر مولوی صاحب خاموش ہیں، بالکل کوئی گفتگو نہیں کریں گے، ان سے تو وہ غیر مسلم اچھے ہیں کہ جو اپنی اپنی ریاستوں کے اندر حق کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم حکمران کے اچھے اور برے ہونے کی بحث کو چھوڑ دیں تو قرآن مجید کے اندر فرعون اور نمرود کے واقعات کیوں درج ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیوں بیان ہے؟ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیوں بیان کی گئی ہے؟ حضرت موسیٰ کی دعوت کیا تھی؟ کیا فرعون کو توحید سکھانے گئے تھے یا فرعون سے یہ مطالبہ کرنے گئے تھے کہ میری قوم جو بنی اسرائیل کو جس کو تو نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، تو نے اس کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اسے چھوڑ دے، آزاد کر دے؟ قرآن مجید کا مطالعہ تو کریں، سورۃ القصص پڑھیں، سورۃ الانبیاء پڑھیں، انبیاء کرام کی دعوت کیا تھی؟ تو قرآن مجید میں جو ظالم حکمرانوں کے واقعات بیان ہے، اصحاب الاخدود کا قصہ بیان ہے، سب بلا دیا جائے، رسول اللہ کی سیرت کو سب ختم کر دیا جائے۔ جناب اقتدار تو ابو جہل کے پاس تھا، مشرکین مکہ کے پاس تھا، کیا ضرورت ہے ان کے خلاف بات کرنے کی؟ تو یہ اصل میں پورا نظریہ ہے، پورا ایک فکر ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ لوگ ہیں یزیدی، میں آپ کو حقیقت بتاتا چلوں، یہ 100% یزیدی ہے۔ آج تک جو یہ بات کرتے تھے کہ یزید برا ہے، وہ اوپر سے یہ سارا یزید کو کہتے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت بتا چکا ہوں، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ انہیں یزید کو اب کھل کر سامنے آنا چاہیے کہ یزید کی حمایت کریں، اور یہ کر رہے ہیں۔ یہ سارا جتنا بھی انہوں نے صحابہ کے نام پر لوگوں کے سامنے ایک کہانی بنا کے رکھی، جناب دفاع صحابہ، در حقیقت یہ دفاع یزید اور بنو امیہ، صحابہ کا دفاع نہیں ہے۔ یہ شروع میں صرف خلفاء کے نام لیتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر، عثمان رضی اللہ عنہما، لیکن حقیقت میں ان کا مقصد یزید کا دفاع کرنا ہوتا ہے، بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کا، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ ہم سے کہتے ہیں ہمدرد بھائی آپ کیوں ان موضوعات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، آپ کیوں اہل البیت کے فضائل اس طرح بیان کرتے ہیں؟ ہم فضائل سے تو انکاری نہیں ہے، لیکن ہمدرد بھائی آپ ہمیشہ ہر وقت ان موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے آپ ڈسکس کر رہے ہیں؟ تو میں کیوں ڈسکس نہ کروں، کیوں اس پہ بات نہ کروں کہ جب یہ لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں، یزید اس یزید کا دفاع کہ جس نے امام حسین علیہ السلام خون رسول کو بہایا، اس کا دفاع یہ لوگ کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں۔ تو ہم اہل البیت کا دفاع کرتے ہوئے شرمائیں گے؟ ہم تمہاری دھمکیوں سے ڈریں گے، تمہاری اجتماعیت سے ڈر جائیں گے، حق کہنا چھوڑ دیں گے؟ آپ ہم سے سوال کرتے ہیں۔ انصاف کا تقاضا یہ کہ آپ جائیں اور اپنے مولویوں سے سوال کریں کہ یہ جمعے کے دن تمہیں گمراہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر لپسٹکیں لگا کر تمہارے سامنے جب بیٹھ جاتے ہیں تم ان سے پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ اسلام ہے؟ اسلام ان رسمیت کا نام ہے؟ بس جناب اپنی اصلاح کرو اور دنیا بھر میں جو بھی ظلم ہوتا ہے اس پر اپنا منہ خاموش رکھو، زبانیں بند کر دو، سیلو اپنی زبانوں کو۔ یہ اسلام ہے؟ قرآن مجید میں کیا نہیں کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو امر بالمعروف کرتے ہو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے تم روکتے ہو۔ سورۃ الماعون پڑھیے، میں خارجی فکر کا حامل شخص نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، چھوڑ دے بھائی، اس کے پاس تو پاور آ گئی۔ تو مولوی صاحب آج کے بعد اگر تم نے فرعون کو برا کہا نا، اس کے پاس بھی فرعون کے پاس بھی طاقت اور پاور تھی، اس کے ساتھ بھی مصالحات اختیار کرو۔ یہ فرعونی نظام کی گماشتے ہیں، یہ دنیا کے اندر ظلم اسی مذہبیت کی وجہ سے قائم ہے کہ جو یہ مذہبیت اس طرح کے مذہبی رہنما اور یہ جو اسکالرز ہیں انہوں نے قائم رکھا ہے، ظلم کو سپورٹ دیتے ہیں۔ یہ نوجوان پھر پوچھتا ہے کہ جناب لادینیت الہا کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ وجہ ہے اس کی، اس طرح کی مذہبیت، یہ جو دنیا بس پاور آ گئی اس کے پاس، یزید کے پاس پاور ہے، یعنی یزید صحیح ہے اور امام حسین علیہ السلام نے بغاوت کی، لہٰذا
ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قتل ہوا ہے، جو شہادت امام حسین ہوئی ہے، وہ بالکل درست ہے۔ مولوی کا مقصد یہ ہے، پوری ویڈیو میں آپ کو سنا دو تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ جناب یہ کہ میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ سنیے گا، اس بیس پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس۔ جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں، اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو، کائن من کا جو بھی ہو۔ اسلام میں آپ سنیں، یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یزید کی بیعت چونکہ منعقد ہو چکی ہے، یہ صحابہ نے بیعت کر لی ہے، اور یہ بات اس نے بہت اچھی بات کہی ہے، سچ بات کہی ہے کہ صحابہ نے بیعت کی ہے۔ یزید کی بیعت عبداللہ بن عمر بخاری کی روایت ہے۔ مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، طارق مسعود صاحب ویل ڈن، زبردست۔ آج آپ نے اپنی اس ناسبیت کو ایکسپوز کر دیا ہے، آپ نے آج اپنی حقیقت کو بتایا کہ جسے تم سنیت کے پردے کے پیچھے چھپ رہے تھے نا، ناسبیت کو چھپا رہے تھے، ایکسپوز ہو گئے ہو تم لوگ کہ اصل میں تم یزیدی ناسبی ہو، یہ سنیت کے پیچھے چھپتے ہو۔ اور الحمدللہ عز و جل جتنا ہم نے اہل البیت کا ذکر کیا، ان کی حقوق کو بیان کیا، الحمدللہ میری زندگی قربان ہو سیدہ سلام اللہ علیہا کی عصمت طہارت تقدس کے اوپر، اور میں بارہا کہہ چکا ہوں، اگر اس جملے پر کوئی مجھے کچھ بھی کہتا ہے، میں کہہ چکا ہوں کہ میں سیدہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں سمجھ سکتا، اہل البیت کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر، دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت ہو، سیدہ کے مقابلے میں اگر کوئی ہے تو سیدہ حق پر ہے، اہل البیت حق کے اوپر ہے، اور یہ آگے تسلسل ہے، امام علی کے مقابلے آنے والے امام علی حق پر ہے۔ جب ہم نے سیدہ کو حق پہ مان لیا، امام علی علیہ السلام کا دفاع کرنے والی اپنی زندگی میں سیدہ سلام اللہ علیہا، بخاری کی روایت ہے کہ جب سیدہ کا وصال ہو گیا تو امام علی تنہا ہو گئے، لوگوں نے امام علی سے اپنے چہروں کو پھیر لیا تھا۔ سیدہ اپنی زندگی میں بڑی سپورٹر نہیں ہے امام علی علیہ السلام کی، آگے امام علی کی زندگی، امام علی حق ہے جس طرح سیدہ حق ہے، امام علی حق ہے، امام حسین حق ہے، امام حسن حق ہے علیہ السلام و علیہ الرضوان۔ اللہ اکبر۔